ہمیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں۔ مسلم لیگ کاف کے لیڈر جناب انس لاہی کے اس بیان نے بہت سارے رازوں پر سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے متعدد بار اور پھر ایک پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ پاور کرایا کہ فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے، اور اس کا فیصلہ 2021 کے اوائل میں ہو چکا تھا، جب فوج نے کئی ماہ کی بحث کے بعد اور فارمیشن کمانڈرز تک کے لیول کے لوگوں کو انوالو کرنے کے بعد یہ حتمی فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی اور اپنی آئینی حدود کے اندر کام کرے گی۔ فوج کی طرف سے یہ فیصلہ بالکل درست تھا، اور ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے جو بتایا گیا وہ بھی بالکل درست تھا، لیکن اس فیصلے کے بعد فوج کے اندر سے ہی چند عناصر نے فوج کے اس فیصلے کی خلاف ورزی کا فیصلہ کیا، جن کے سرخیل اس وقت کے کور کمانڈر پشاور جناب فیض حمید تھے، اور ان کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کی پوری آشیرواد حاصل تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاناما کیس کے آنے کے بعد سے عدالتوں کو جس طریقے سے مینج کیا گیا، اور جس طریقے سے 2018 کے الیکشن میں فیض حمید نے اور جنرل باجوہ نے عمران خان کو الیکشن جتوایا اور حکومت بنانے میں، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ حکومت چلانے میں اس کا ساتھ دیا، اس سے فوج کو پورے ملک میں بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن 2021 کے اس فیصلے کے بعد جنرل فیض حمید نے اپنے سابقہ کردار کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے انہیں جنرل باجوہ کی مکمل آشیرواد حاصل تھی۔ ان دونوں کے اس فیصلے نے ملک میں سیاست اور معیشت کو جو نقصان پہنچایا، اس سے کہیں زیادہ نقصان فوج کے اندر ڈسپلن کو پہنچایا۔ فوج ایک نظم و ضبط کے تحت کام کرتی ہے، لیکن فیض حمید کے اپنے طور پر فوج کے فیصلے کے خلاف عمران خان کی حمایت جاری رکھنے کی وجہ سے فوج کے ڈسپلن کو شدید دھچکا لگا، اور فوج کے اندر گروپ بندی کا تاثر ابھر کر آیا۔ لیکن اس میں ایک خوش آئند اور اطمینان بخش بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور جمہوری قوتوں نے یکجا ہو کر، یک زبان ہو کر اور مشترکہ طور پر ان دونوں کی منصوبہ بندی کو اور پلاننگ کو نہ صرف ایک دفعہ بلکہ 2 دفعہ ناکام کیا۔ سب سے پہلے جب تحریک عدم اعتماد کا موقع آیا تو اس موقع پر واصف زرداری، شہباز شریف اور پی ڈی ایم کے دیگر لیڈروں نے ساری منصوبہ بندی کو لے کر شروع سے اور آخر تک انتہائی سیغہ راز میں رکھا، اور اسٹیبلشمنٹ جو کہ جنرل فیض حمید کے نیچے کام کر رہی تھی اس کو بھنک تک نہ پڑنے دی کہ آخر منصوبہ ہے کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جنرل باجوہ آخر تک لوگوں کو یقین دلاتے رہے کہ تحریک اعتماد نہیں آ رہی، اور جب تحریک اعتماد آ گئی تو وہ یقین دلا رہے تھے کہ یہ کسی صورت پاس نہیں ہوگی، حتیٰ کہ 23 مارچ کو رات کے ڈنر کے موقع پر انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آرمی لیڈرشپ کو بتایا کہ تحریک اعتماد کسی صورت پاس نہیں ہو پائے گی، اور یہی وہ موقع تھا جب انہوں نے پرویز الہی کو کہا کہ وہ جا کے پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو جائے۔ نہ صرف یہ بلکہ باپ کی خالد مقصی کو، اسلم بطانی کو اور دوسرے لوگوں کو بھی باجوہ کی طرف سے اپروچ کیا گیا کہ وہ اس موقع پر پی ڈی ایم کے ساتھ مت دیں، لیکن انتہائی استقامت کے ساتھ باپ کے لوگ اور اسلم بطانی پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے رہے اور تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنایا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی پاکستان کی جمہوری قوتوں کے لیے کہ جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سازش کی بجائے، کسی 52(8) کی بجائے، کسی سپریم کورٹ کے فیصلے کی بجائے اسمبلی کے ذریعے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک حکومت تبدیل کی تھی، اور اس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کے مخالف کام کر رہی تھی اور ظاہر یہ کر رہی تھی کہ وہ کسی کا ساتھ نہیں دے رہی۔ یہ دوغلا پن تھا جس کو بہت اچھے طریقے سے آصف زرداری پہچان چکے تھے، اور انہوں نے اسی طریقے سے پلان کیا، اور اسی طریقے سے پلان آخر میں کامیاب بھی ہوا۔ لیکن بات یہیں رکی نہیں۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید اپنے قریبی لوگوں کو مسلسل یہ تاثر دے رہے تھے کہ ان قریب الیکشن ہو جائیں گے اور عمران خان کی حکومت واپس آئے گی۔ نہ صرف یہ واپس آئے گی بلکہ 2/3 اکثریت بھی حاصل کرے گی، اور یہ اعتماد ہمیں پی ٹی آئی کی باتوں میں بھی نظر آتا تھا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے حکومت پر مسلسل دباؤ ڈالے رکھا کہ وہ الیکشن کا اعلان کرے، اور نہ صرف یہ بلکہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا تو تب بھی یہ پریشر ڈالا گیا کہ اس کے فوراً بعد حکومت کو ڈیزالو کر دیا جائے، لیکن حکومت پوری استقامت کے ساتھ کھڑی رہی۔ پھر اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے حکومت پر دباؤ ڈالا گیا کہ کسی طریقے سے ان کو ایکسٹینشن مل سکے، اور اگر یہ ممکن نہیں تو اپنی مرضی کا آرمی چیف لا سکیں، اور یہی ایک سب سے بڑا مقصد تھا جو کہ عمران خان اور باجوہ اور فیض حمید تینوں نے مل کے اس مقصد کے لیے ایک کام کیا، اور عمران خان صاحب سے لانگ مارچ کروایا گیا۔
لیکن حکومت اپنی جگہ پر قائم رہی اور جنرل باجوہ نے اپنے آخری دنوں میں حکومت پر مزید پریشر ڈالنا شروع کر دیا اور مارشل لا تک کی دھمکیاں دی گئیں اور پھر عمران خان سے لانگ مارچ کروایا گیا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے وہ خود ایکسٹینشن حاصل کر سکیں یا اپنی مرضی کا آرمی چیف لا سکیں۔ لیکن حکومت نے بھی آخر تک اپنے پتے اپنے سینے سے لگا کر رکھے اور کسی صورت بھی جنرل فیاض حمید کو، جنرل باجوہ کو، عمران خان کو بھلک نہ پڑ سکی کہ اصل میں حکومت کس کو آرمی چیف لگانا چاہ رہی ہے اور اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرے گی۔ اور آخر میں جس طریقے سے آخری دنوں میں اسمبلی تیار کی گئی اور اس پہ دستخط کروائے گئے، اس کے بعد جنرل فیاض حمید، جنرل باجوہ اور عمران خان کا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اب فوج میں نئے سربراہ کے آنے کے بعد واقعی فوج غیر سیاسی ہو جائے گی اور ملک ایک جمہوری طرز عمل کے اوپر چل پائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔